الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش اور جستجو کرتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان پریشانیوں سے باہر نکلنا چاہتا ہے، دنیا کا ہر انسان الجھنوں سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملتی، پریشانیاں دور نہیں ہوتی، ناکامی کے بھنور سے وہ نکل نہیں پاتا۔ کوشش کے باوجود ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں دیا ہے، جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو کوئی ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت نیک عمل کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو کامیاب زندگی عطا کریں گے۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں بہت وضاحت سے کہا، جو کوئی مرد ہو کہ عورت، شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ اچھا عمل کرے گا، ہم اس کو کامیاب زندگی عطا کریں گے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو بتایا کہ دیکھو، تمہاری کامیابی کا دار و مدار تمہارے اپنے اعمال کے ساتھ ہے۔ جب تمہارے عمل صحیح ہوں گے، اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کریں گے، پریشانیوں اور الجھنوں کا خاتمہ کریں گے، اور جب تمہارے عمل ٹھیک نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو مشکل اور ناکام کریں گے۔ بزرگوں نے فرمایا، انسانی زندگی کی عمومی طور پر جو ناکامی ہوتی ہے، اس کے 5 بنیادی اسباب ہیں۔ جب تک ایک مسلمان اپنی ان 5 چیزوں کو صحیح نہیں کرتا، اس وقت تک اس دنیا میں اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ گزشتہ جمعہ ان 5 میں سے 2 باتیں عرض کی تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ انسان کو معلومات بہت ہیں، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، لیکن انسان اپنی معلومات پر کبھی عمل نہیں کرتا،
اور دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ انسان کی ناکامی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ ہیں، اپنے استاذ ہیں اور اپنے بزرگ ہیں، ان کی نصیحتوں اور تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اور جب تک ایک انسان اپنے بڑوں کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتا اس وقت تک اس کو کامیابی نہیں ملتی۔ ان دو باتوں سے متعلق گزشتہ جمعہ میں نے تفصیل عرض کی تھی۔ اس جمعہ میں باقی 3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان گناہ بہت کرتا ہے اور استغفار نہیں کرتا۔ پہلی بات تو کرتا نہیں، اور اگر کرتا ہے تو بہت تھوڑا کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جس طریقے پر گناہ کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں سے متعلق توبہ و استغفار کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، خوشخبری ہے اس مسلمان کے لیے جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار دیکھے گا۔ تو اس لیے ہر ایمان والے کو اٹھے بیٹھے، سوتے اور جاگتے ہوئے، آتے جاتے ہوئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتی رہنی چاہیے اور اپنے گناہوں پر مغفرت مانگنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہر لمحہ جو ہمارا گزرتا ہے شاید ہی کوئی لمحہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور منشے کے مطابق ہوتا ہو، ورنہ ہماری اپنی زندگی کا اکثر وقت اللہ کی نافرمانی میں گزرتا رہتا ہے، اور جس حساب سے ہم نافرمانی کرتے ہیں اسی اعتبار سے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ سے معافی طلب کریں۔ اس معافی طلب نہ کرنے کے نتیجے میں بہت ساری اللہ کی رحمتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے انسان محروم رہتا ہے، اور اللہ کی بہت ساری برکتیں اس انسان کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں ان گناہوں کے نتیجے میں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تابعی ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی ان کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، حضرت میں بہت گنہگار ہوں، بہت زیادہ میں نے اللہ کی نافرمانی کر رکھی ہے، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مجھ سے دور ہو، اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے اور رحمت اور محبت کے ساتھ میری طرف دیکھنے لگے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ بھائی جاؤ اور استغفار کرو۔ پھر تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں کھیتی کرنے والا انسان ہوں، میں نے اس مرتبہ بہت ساری کھیتی کا ارادہ کر رکھا ہے، اس کے لیے بیج وغیرہ سب کا میں نے انتظام کیا ہوا ہے، مگر بارش ہے کہ آ نہیں رہی ہے، اور جب تک بارش نہیں آئے گی اس وقت تک تو میں کھیتی کا عمل کر نہیں سکتا۔ حضرت مجھے کوئی ایسا عمل آپ بتا دیں جس عمل کو میں کروں اس عمل کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے بارش نازل ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ پھر ایک اور آدمی آیا تھوڑی دیر کے بعد، اس نے کہا کہ حضرت میں بڑا غریب ہوں، بڑا پریشان حال ہوں، میری زندگی بہت پریشانیوں میں گزرتی ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں میں 3 وقت کھاتا ہوں، کبھی 1 وقت کھا لیا تو 2 وقت کا فاقہ، کبھی 2 وقت کھا لیا تو تیسرے وقت کا فاقہ، اس طرح میری زندگی بڑی پریشانیوں اور الجھنوں میں گزرتی رہتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں میرے حق میں، مجھے کوئی ایسا عمل دے
جس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ میری پریشانیوں کو، معاشی تنگی اور تکلیف کو دور کر دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا جاؤ استغفار کرو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، آ کر اس نے کہا کہ حضرت میری شادی ہو کر بہت سال ہوئے ہیں، خدا کا کرم ہے کہ خدا نے مجھے اولاد تو دی ہے مگر نرینہ اولاد نہیں دی، یعنی مجھے لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، لڑکا مجھے کوئی نہیں ہے۔ حضرت مجھے کوئی ایسا عمل دیں جس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو اور اللہ مجھے لڑکے سے سرفراز کر دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کی بات سنی اور اس کو بھی کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ اب ایک جو مرید تھا حضرت کا پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ کے ہاتھ تو بڑا بہترین فارمولہ لگا ہے، جو آدمی آتا ہے اپنا مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہے، آپ ہر کسی کو ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو، یہ کیا ہے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس بے تکلف مرید سے کہا کہ میاں سنو، جو بات بھی میں نے اب تک کہی ہے اس میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، ہر بات میں نے قرآن کی روشنی میں کہی ہے، وہی کہا ہے جو اللہ نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 29ویں پارے میں سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے استغفار کے فوائد بتائے۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے نوح آپ اپنی قوم سے کہے کہ اس نے اب تک اللہ کی نافرمانی بہت کر لی، اگر وہ اللہ کی رحمت سے باریاب ہونا چاہتی ہے اور خدا کی برکتوں کو پانا چاہتی ہے تو آپ اس کو کہیں کہ وہ استغفار کرے، وہ رب ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اے نبی آپ کی قوم بڑی تنگیوں کا شکار ہے اور وہاں پر قحط پڑا ہوا ہے، اگر قوم چاہتی ہے کہ آسمان سے بارشیں نازل ہوں تو اس کو چاہیے کہ استغفار کرے، استغفار کرے گی تو یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اے نبی آپ کی قوم میں بہت سے لوگ فقیر ہیں، غریب ہیں، پریشان ہیں، محتاج ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پریشانی اور محتاجی دور ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کریں، اگر وہ استغفار کریں گے تو یمددکم باموال، اللہ پیسوں کے ذریعے ان کی مدد کریں گے۔ وبنین، اگر کوئی آدمی تمہاری قوم میں ایسا ہے جس کو بچیاں ہی بچیاں ہیں لیکن لڑکا کوئی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کریں، اللہ اس کی برکت سے ان کو لڑکا عطا کرے گا۔ وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ نے استغفار کے اور بہت سے فوائد بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے استغفار کا اہتمام کرے۔ ایک ہے مکمل استغفار، وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیک، اور دوسرا استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ تو یہ دونوں استغفار ہیں، یہ بڑے ہیں، اگر کسی کو یہ بڑا استغفار یاد نہیں ہے تو پھر چھوٹا استغفار وہ پڑھتا رہے۔ چھوٹا استغفار ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، گاڑیوں پر آتے جاتے ہوئے، چلتے ہوئے، مسجد سے اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے، چھوٹا سا مختصر سا جملہ ہے اور تھوڑی سی توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ میں بڑا گنہگار ہوں
اور اپنے گناہوں کی اور اپنے مسائل کا حال آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ آپ میرے حال پر رحم کر دیجئے، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اس تصور اور استحضار کے ساتھ استغفر اللہ پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ تو تیسرا عمل ہے جس کی وجہ سے دنیا میں انسان کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم گناہ بہت کرتے ہیں مگر استغفار یا تو بالکل نہیں کرتے یا بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ چوتھا عمل ہماری ناکامی کا یہ ہے، ہم اللہ کی نعمتیں تو بہت استعمال کرتے ہیں سر سے لے کر پیر تک، مگر اللہ کی ان نعمتوں کا ہم اپنے منہ سے شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے کیسی اور کیا کچھ نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگو اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، تم اللہ کی ان نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، آنکھ اللہ کی نعمت، کان اور سنوائی اللہ کی نعمت، چکھنا اللہ کی نعمت، سونگنا اللہ کی نعمت، ہاتھ اللہ کی نعمت، پیر اللہ کی نعمت، نظام ہاضمہ اللہ کی نعمت، صحت اللہ کی نعمت، کتنی نعمتیں ہیں اللہ نے دی ہیں، لیکن اتنی ساری خدا کی نعمتوں کو لے کر کبھی ہم اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ صحت مندی اللہ کی نعمت، فراغت فرصت اللہ کی نعمت، مال اللہ کی نعمت، اولاد اللہ کی نعمت، دنیا کے اندر عزت و مرتبہ اللہ کی نعمت، ساری کی ساری خدا کی نعمتیں ہیں، لیکن انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ہم لوگ نعمتوں کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب یہ نعمتیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ ایک بزرگ نے بہت خوبصورت بات کہی، کہا کہ اے انسان، شکر کرنے کے لیے نعمتوں کے ختم ہونے کا انتظار مت کر، یا نعمتوں کے چھننے کا انتظار مت کر۔ جب نعمتیں چھنتی ہیں، جب آنکھ کی بینائی مکمل ختم ہوتی ہے، تب ہمیں یاد آتا ہے کہ اوہو یہ کتنی بڑی نعمت تھی جو اللہ نے مجھے دی تھی۔ اب اس کو دکھتا ہی نہیں، کہیں بھی جانا ہے، اپنے گھر کے اندر بھی دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے، ادھر ہاتھ مارتے ہوئے جاتا ہے۔ اب اس کو پتہ چلتا ہے آنکھ جانے کے بعد کہ یہ دیکھنا کتنی بڑی نعمت تھی۔ اللہ اور اس کا نبی فرما رہا ہے کہ لوگوں اللہ کی نعمتوں کو ان کی موجودگی میں یاد کرو، جب وہ نعمتیں تمہیں حاصل ہوں اس وقت ان کو یاد کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتوں کے رہتے ہوئے تم نعمتوں کو یاد کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ اس نعمت میں اضافہ کرے گا۔ ہمارے اپنے محلے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی، اتنا نوازا کہ وہ خود تو کیا 40 خاندانوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اتنی دولت ان کے پاس ہے۔ اب ایسے کسی آدمی کو آپ جانتے ہوں، آپ اس سے پوچھئے کہ بھائی کیسے چل رہے ہیں، کیا حال ہے، وہ کہے گا کہ بڑی مشکل سے چل رہا ہوں، یہ حال ہے۔ اب اللہ کو اس کے یہ جواب سن کر کیا اللہ کو خوشی ہوگی؟ خدا کو اتنا غصہ آئے گا؟ اللہ کہے گا اس ذلیل کو میں نے اتنا نوازا اور یہ میرا شکر ہی ادا نہیں کرتا۔ اب عورت کو پوچھئے، کسی بیوی کو، اس شوہر کے بارے میں جو اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کی ہر قسم کی خواہشات، ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اب اس عورت سے کوئی پوچھے، اس کی ماں کبھی جب وہ میکے جاتی ہے کہ بھئی تمہارے شوہر کے ساتھ تمہاری کیسے چل رہی ہے، اور بیوی اس کے جواب میں کہی بس میرا ہی دل گردہ ہے جو میں اس کے ساتھ نبھا رہی ہوں، میرے بجائے کوئی اور عورت ہوتی تو کب کی جا چکی ہوتی۔ اگر اس کے یہ الفاظ شوہر کے کان میں پڑے
تو کیا شوہر کو خوشی ہوگی؟ وہ کہے گا کہ نمک حرام ہے، اتنا میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں اور وہ میرے ساتھ اس قسم کی گفتگو کرتی ہے۔ ایسا ہی اللہ کا معاملہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، شکر کرنے کے لیے نعمتوں کے چھننے کا انتظار مت کرو، جب تک وہ نعمتیں تمہیں حاصل ہوں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کرنے سے نعمتیں کیسی بڑھتی ہیں، ناشکری کے ان الفاظ سے نعمتیں کس طرح برباد ہوتی ہیں، ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل ایک قوم گزری ہے۔ اس قوم میں کچھ لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا امتحان اور آزمائش آئی۔ اس قوم میں 3 لوگ تھے خدا نے آزمائش کے لیے جن کا انتخاب کیا۔ ان میں سے پہلا آدمی وہ تھا جو برص کی بیماری میں مبتلا تھا، دوسرا آدمی وہ تھا جو گنجا تھا، اور تیسرا آدمی وہ تھا جو اندھا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی روپ میں سب سے پہلے برص کی بیماری والے کے پاس بھیجا۔ برص کی بیماری وہ بیماری کہلاتی ہے جس کے نتیجے میں انسان کے جسم پر چٹے، سفید سفید چٹے آتے ہیں، اور وہ بیماری اس شخص کو اتنی ہو گئی تھی کہ وہ صرف جسم کے مختلف حصوں میں پھیلی نہیں تھی، اس کے چہرے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا وہ اس برص کی بیماری سے متاثر نہ ہو۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس بیماری کی وجہ سے لوگ اس سے دور دور رہتے تھے، کوئی نہ اس شخص کے پاس جاتا تھا نہ اس سے بات کرتا تھا۔ وہ کسی کے پاس بات کرنے کے لیے جاتا تو لوگ اس کو ہٹا کر پھینکتے تھے یا خود وہاں سے ہٹ کر چلے جاتے تھے، تو جس کے نتیجے میں وہ اس کی زندگی بہت مشکل ہو چکی تھی۔ تو اللہ کا وہ فرشتہ انسانی روپ میں سب سے پہلے اس برص والی بیماری کے پاس آیا اور آ کر اس سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیسے گزر رہی ہے، کیسے چل رہی ہے۔ اس بیماری والے انسان نے کہا کہ بھائی پوچھتے ہو کہ کیسے گزر رہی ہے، میری زندگی تو موت سے بدتر ہو چکی ہے، ایسی بیماری مجھے لاحق ہے، نہ لوگ مجھے قریب بلاتے ہیں، نہ بیٹھتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں۔ تو اس کی پوری دکھ بھری داستان سن کر اس فرشتہ نما انسان نے اس شخص کے حق میں دعا کی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیری بیماری کو ختم فرما دے، اور پھر دوسری دعا یہ دی کہ اللہ تجھے اپنی رحمت سے برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ لکھا ہے اس فرشتے کی دعا کے نتیجے میں چند ہی دنوں کے اندر اس شخص کی بیماری مکمل ختم ہو گئی۔ اب بالکل وہ انتہائی اسمارٹ اور خوبصورت انسان بن گیا، اور اس کے پاس ایک اونٹ تھا، اللہ نے اس میں اتنی برکت دی، چند سالوں کے اندر اونٹوں کا ریوڑ بن گیا، ہزاروں اونٹ ہو گئے، اتنی برکت اللہ نے دی۔ پھر وہ فرشتہ وہاں سے نکل کر ایک دوسرے انسان کے پاس آیا جو گنجا تھا، جس کے سر پر بالکل بال ہی نہیں تھے۔ اب انسان نما فرشتے نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ مت پوچھو، باہر نکلتا ہوں تو لوگ ٹکلا ٹکلا کہہ کر چھیڑتے ہیں، ہر آدمی مجھ سے میرا مذاق اڑاتا ہے، اور جس کا ہاتھ لگتا ہے وہ مجھے مار کر چلا جاتا ہے۔ میری زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے، میں اپنے اس ٹکلے پن کی وجہ سے نہ لوگوں میں جاتا ہوں، نہ بیٹھتا ہوں، نہ بات کرتا ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں۔ اس نے اپنا دکھڑا سنایا۔ اس فرشتہ نما انسان نے اللہ سے دعا کی، کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرے گنجے پن کو ختم فرما دے اور تجھے خوبصورت بال دے، اور پھر دوسری دعا دی کہ اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ لکھا ہے کہ چند ہی ہفتوں کے اندر فوراً اس کا گنجا پن ختم ہوا اور اس کے سر میں بہترین اور خوبصورت بال آئے، اور وہ بھی بڑا خوبصورت بن گیا،
اور دوسری طرف فرشتے نے اس کے مال میں برکت کی دعا دی تھی۔ اس کے پاس ایک بیل تھا، اللہ نے اتنی برکت دی کہ وہ چند سالوں کے اندر بیلوں کا ایک ریوڑ بن گیا۔ پھر وہ فرشتہ وہاں سے نکل کر ایک تیسرے آدمی کے پاس گیا جو اندھا تھا۔ تو فرشتے نے، انسان نما فرشتے نے اس سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیسے گزر رہی ہے؟ اس اندھے انسان نے کہا کہ بھائی کیا پوچھتے ہو، میں اندھا ہوں، پوری دنیا میرے لیے تاریک ہو چکی ہے، میں وہ انسان ہوں جس کے لیے دن اور رات سب برابر ہے، میں کتنا بد نصیب ہوں، میری بد نصیبی کا اندازہ کرو۔ جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کر تکلیفیں سہ کر مجھے جنم دیا، اور جس باپ نے مجھے محنتوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ پال پوس کر بڑا کیا، میں ان کے چہرے تک بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میری زندگی بھی کوئی زندگی ہے، میں ہر قدم پر دوسروں کا محتاج ہوتا ہوں، کہیں جانا ہو، کہیں آنا ہو، ہر موقع پر دوسروں کا محتاج ہوں۔ میں اپنی زندگی سے بہت بس آ چکا ہوں۔ وہ اپنا دکھڑا سنانے لگا۔ اس فرشتہ نما انسان نے اس کے دکھڑے کو سن کر کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری اس بینائی، اللہ تعالیٰ تیرے اندھے پن کو ختم کر کے تجھے بینائی کی دولت سے مالا مال کر دے، اور دوسری دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ بس اس انسان کا دعا کرنا تھا، فرشتہ نما انسان کا، اللہ نے اس کی بینائی ختم کر دی، نابیناپن اور بینائی عطا کر دی۔ اور اس کے پاس ایک بکری تھی، اللہ نے چند سالوں کے اندر اتنی برکت دی، 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہوتی ہے اللہ نے اس کی بکریوں کا اتنا ریوڑ کر دیا۔ ایک لمبے عرصے تک جب تک انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، انسان غریبی میں ہوتا ہے، ایک کمرے میں، چھوٹی جگہ میں، ہر جگہ وہ ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے۔ جو ہی انسان کے پاس پیسے آتے ہیں، تھوڑی سہولت ہوتی ہے، تو سب سے پہلے انسان کی زندگی، اس کا رنگ ڈھنگ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر چیز بدلنے لگتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بیماریاں تھیں ختم کر دیں اور دولت دے دی، تو اب ان لوگوں کی زندگی کے بھی رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ اب یہ پورے بنی اسرائیل کے مالداروں میں شمار ہوتے تھے، سب نے کوٹھیاں بنا لی تھیں، نوکر چاکر، پیسوں کی ریل پیل، اور زندگی کی رنگینیوں میں مست و مگن تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے چند سالوں کے بعد اسی فرشتے کو ان تینوں کے پاس پھر بھیجا۔ چنانچہ اللہ کا وہ فرشتہ سب سے پہلے گنجے کے پاس، برس کی بیماری والے کے پاس آیا، آ کر اس سے کہا کہ بھائی میں بڑا غریب ہوں، پریشان حال ہوں، مصیبت کا مارا ہوں، مجھے کچھ مدد کی اور پیسوں کی ضرورت ہے، اللہ نے آپ کو بہت نواز رکھا ہے، اگر آپ میری کچھ مدد کر دیں تو آپ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ اور پھر وہ فرشتہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے ایک وقت ایسا تھا آپ پر زندگی میں، آپ کو مختلف بیماریوں نے گھیر رکھا تھا، آپ زندگی سے تنگ تھے، پھر اللہ نے آپ پر اپنا کرم فرما دیا اور آپ اتنے بڑے بن گئے، میری بھی کچھ مدد کر دے۔ بس یہ لفظ سننا تھا، وہ جو برس کی بیماری والا شخص تھا وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اس نے کہنے لگا کہ لوگ کیسے ہیں کہ منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں، بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے، اور تو کیا کہتا ہے کہ میں پہلے غریب تھا، پریشان حال تھا، بیماریوں میں تھا، رے بے وقوف، میں شروع سے لے کر اب تک ایسا ہی اسمارٹ تھا، تو نے کیا سمجھ کر میرے بارے میں اس قسم کی بات کہی؟ اب وہ گرم ہونے لگا، تو اس فرشتہ نما انسان نے کہا کہ دیکھ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کیوں اتنا غصہ ہوتا ہے؟ اگر تو پہلے ایسا نہیں تھا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو جیسا تھا اللہ تجھے ویسا ہی کر دے۔ بس پھر کیا تھا، چند دنوں کے اندر ایک ایسی بیماری آئی اس کے اونٹوں میں، اس کی جتنی دولت تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی۔
اور وہ بیماری جو اللہ نے اس کی ختم کر دی تھی، خدا نے وہ بیماری پھر اس پہ لا دی۔ پھر اس کے بعد وہ انسان نما فرشتہ وہاں سے نکل کر گنجے کے پاس گیا، اور وہ بھی لاکھوں میں کھیل رہا تھا، اور جا کر اس فرشتے نے کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں، مصیبت زدہ ہوں، آپ بڑے خوشحال ہیں، بڑے مالدار ہیں، میری کچھ مدد کر دیں۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ کسی زمانے میں آپ پر گنجا پن تھا، آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، آپ زندگی سے بالکل مایوس اور تنگ تھے، اللہ نے آپ پر کرم کیا ہے، بس یہ کہنا تھا کہ وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ کہنے لگا خبردار، زبان سنبھال کر بات کر، گنجا کس کو کہتا ہے؟ مجھے گالی دیتا ہے آ کر، مجھے گنجا کہتا ہے، سن میں کبھی گنجا نہیں تھا۔ اب وہ گالیاں دینے لگا، غصہ ہونے لگا، تو اس فرشتہ نما انسان نے کہا کہ بھائی اتنا غصہ مجھ پر نہ کر، بس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تو پہلے جیسا تھا اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے۔ تو لکھا ہے کہ پھر اس کے بیلوں کے اندر بیماری آئی، چند ہفتوں میں سارے بیل ختم ہو گئے، اور اس کے سر کے بال بھی پھر ختم ہو کر پھر گنجا پن واپس آیا۔ پھر وہ فرشتہ نما انسان وہاں سے نکل کر اس اندھے کے پاس آیا، جس کو اب بینائی مل چکی تھی، اور اس کے مال میں اللہ نے اتنی برکت دی تھی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان اس کی ہی بکریاں تھیں۔ اب وہ فرشتہ نما انسان آ کر اس اندھے سے کہنے لگا، بھائی میں بڑا مصیبت زدہ ہوں، پریشان حال ہوں، میری تھوڑی ہیلپ کر دو۔ سنا ہے کہ زندگی میں کسی وقت تم بھی بہت مشکلوں میں تھے، بیماریوں میں گھرے ہوئے تھے، بس یہ لفظ سننا تھا۔ وہ جو اندھا انسان تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب یہ جو فرشتہ نما انسان تھا وہ بڑا حیرت زدہ ہوا، اس نے اس اندھے انسان سے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہا کہ بھائی میری کسی بات سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اندھا انسان کہنے لگا کہ نہیں نہیں بھائی، تم نے یہ جملہ کہہ کر مجھے اپنا ماضی یاد دلایا، واقعی بے شک میں اندھا تھا، اور میری زندگی تکلیفوں اور مشکلوں سے بھری ہوئی تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی نیک بندہ کئی سال پہلے میری زندگی میں آیا اور اس نے مجھے دعا دی، اس کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے نہ صرف مجھے بینائی دی بلکہ میرے مال میں بھی خیر و برکت عطا کی۔ آج تو پریشان حالی میں آ کر اس اللہ کے نام پر مجھ سے مدد طلب کر رہا ہے، جس اللہ نے میری بینائی واپس کی اور مجھے مالدار کیا، اس اللہ کے نام پر مانگتا ہے۔ تو دیکھ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں وہ میری ہے، تو جتنے چاہتا ہے اس میں سے اٹھا کر لے جا۔ فرشتے نے جب یہ سنا تو فوراً اس شخص سے کہا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھیں اور تمہارا مال تمہیں مبارک کرے۔ مزید دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور بہت ساری دولتوں سے تمہیں سرفراز کرے۔ سنو میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے تمہاری قوم کے 3 لوگوں کی آزمائش کی تھی، 2 لوگ تمہاری قوم کے ناشکری کے نتیجے میں پھر برباد ہو گئے، اور تم شکر کے نتیجے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ یہی چاہتے ہیں، اور ہمارا حال یہی ہے کہ ہماری ناکامی کا ایک اہم ترین سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے سرشار ہیں، لیکن کبھی بھول سے بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور 5ویں بات یہ ہے ہماری ناکامی کی کہ ہم اپنے قریبی لوگوں کی موت سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ کبھی ہمارا باپ مرتا ہے، کبھی ہمارا بیٹا مرتا ہے، کبھی ہماری بیوی مرتی ہے، کبھی ہمارا بھائی مرتا ہے، کبھی ہماری بہن مرتی ہے۔ انہی ہاتھوں سے ہم ان کو نہلاتے بھی ہیں، ان کو کفناتے بھی ہیں، اور ان کا جنازہ اٹھا کر قبرستان بھی لے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان نصیحت حاصل نہیں کرتا، یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے بھی موت آئے گی، مجھے بھی سب کچھ چھوڑ کر جیسے یہ لوگ قبرستان جا رہے ہیں مجھے بھی جانا ہوگا۔ انسان سمجھتا ہے کہ موت کا واقعہ ان کے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ نہیں ہوگا، کبھی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ لوگ مرتے ہیں، مرنے کے باوجود نہ اس کی زندگی میں دینداری اور پرہیزگاری آتی ہے،
لوگوں کے مرنے کے باوجود نہ اس سے جھوٹ دھوکہ چھپتا ہے، نہ اس سے لوگوں پر کا ظلم چھوڑتا ہے۔ تو پانچویں اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم اپنے قریبی لوگوں کی موت سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ جب تک یہ 5 چیزیں ہم اپنی درست نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ تعالی ہمیں کامیابی سے ہمکنار نہیں کریں گے۔ پہلی چیز جو صحیح کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے علم کے مطابق عمل کریں، دین کے معاملے میں ہو کہ دنیا کے معاملے میں، جتنا آپ جانتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے اپنے بڑوں کی، اپنے ماں باپ کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے زیادہ اللہ سے معافی طلب کرنے کا اہتمام کریں۔ اور چوتھی نصیحت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کریں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم اپنے قریبی لوگوں کی موت سے نصیحت حاصل کریں۔ جب ہم یہ 5 کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی زندگی کی ترتیب کو صحیح اور درست کر دیں گے۔ اللہ اپنے کرم سے ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔